رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين سبحان العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کردہ مسئلہ الہ، جس میں حضرت ابراہیم نے اللہ کے سوا جن ہستیوں کی پکار ہوتی ہے اور جنہیں پکاریں سننے والا تصور کر کے الوہیت کے تعظیمات اور حقوق جن کے لیے مانے جاتے ہیں، ان سے الوہیت کی نفی کی اور فرمایا کہ وہ تمہاری پکاریں سنتے بھی نہیں، نفع نقصان کے مالک بھی نہیں، اور میں جس کی طرف دعوت دے رہا ہوں اس کی شان یہ ہے الذی خلقنی۔ یہ پہلی دلیل پیش کی کہ الہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا۔ اگر آپ قرآن کریم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کئی مقام پر مشرکین کو اسی نکتہ پہ چیلنج کیا کہ اس کائنات میں ہر ذرے کا خالق اللہ ہے، اور یہ مسئلہ مشرکین بھی مانتے تھے۔ وہ بھی کہتے کہ یہ بات صحیح ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو فرمایا جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پکارے سننے والا بھی اللہ ہے۔ وہ پہلی بنیاد کو مانتے کہ خالق اللہ ہے، لیکن اس کا نتیجہ نہیں مانتے تھے کہ جب خالق اللہ تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ پھر دوسری دلیل دی کہ دین اور دنیا میں جتنے مراحل آتے ہیں، بچپن سے لے کے موت تک ہر مرحلہ پر رہنمائی کرنے والا اور دل کی توجہ مسالے کی طرف متوجہ کرنے والا یہ اللہ ہے۔ اور اس بات کو بھی مشرکین مانتے تھے کہ دلوں پر قبضہ اللہ کا ہے، اور جس مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کے حصول تک پہنچنے کی رہنمائی کر دی۔ سانپ کو اللہ نے پیدا کیا بغیر پاؤں کے، اس کے پاؤں نہیں، لیکن اب اس نے چلنا کیسے ہے، اس کے سانپ کی فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ تو چلے گا کیسے۔ اگر انسان پیٹ کے بل چلے تو نہیں چل سکتا، لیکن سانپ اپنے پیٹ پہ انسان سے بھی تیز چل رہا ہے۔ قدر فہدا،
ہر چیز کو جس مقصد کے لیے، جس مصلحت کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کے لیے رہنمائی بھی کر دی۔ انسان 2 ٹانگوں پہ پیدا ہوا، بیل، بھینس، گائے 4 ٹانگوں پہ پیدا ہوئی۔ اب وہ 2 ٹانگوں پہ نہیں چل سکتے، اور انسان 2 ٹانگوں پہ کیسے چلنا ہے اور انہوں نے 4 ٹانگوں پہ کیسے چلنا ہے، اس کی طرف رہنمائی بھی کر دی، فطرت میں بات ڈالی۔ کائنات کی ایک ایک مخلوق میں متوجہ ہوں، تو جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد تک پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی، اور اس کی فطرت میں یہ چیزیں رکھی، کیڑی سے لے کر ہاتھی تک جانور ہیں، حتیٰ کہ اپنے اپنے درجہ میں درختیں، نباتات جن میں شعور بھی نہیں، لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کی جڑ اوپر نکلی ہو، تنا نیچے گیا ہو، اور ان کا جو پھل ہے وہ کبھی جڑوں پہ لگا ہو، کبھی نہیں ہوگا۔ اور کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آم کا درخت ہے اور اس پہ انگور آ گئے ہوں، انگوروں کا درخت ہے اور اس پہ آم آ گئے ہوں۔ تو ہر چیز کو اللہ نے ایک پوری ترتیب پہ رکھا۔ تو یہدین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے، مصلحت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اسی مقصد کی طرف رہنمائی کی، حصول مقصد کی استعداد طبیعتوں میں رکھ دی۔ تو الہ وہ ہے جو پیدا کرنے کے بعد جس مصلحت مقصد کے لیے پیدا کیا، وہاں تک رسائی کے طریقوں کو بھی سمجھا دیا اور فطرت میں رکھا، اور یہ پوری کائنات کا مطالعہ کرتے رہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، پرندوں کے گھونسلوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، ان کے تبالد اور تناسل کے سلسلہ کو دیکھ لیں، بچے کو پالنے کے سلسلہ کو دیکھ لیں، تو یہ ایک ہی نقطہ میں کائنات کی اس حقیقت کو واضح کیا کہ ہر چیز کو اللہ نے با مقصد پیدا کیا، اور مقصد تک پہنچنے کی رہنمائی بھی خود کر دی۔ بعض وہ پرندے ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کھا پی نہیں سکتے، تو پرندے خود خوراک اپنے منہ میں چباتے ہیں، اور جب ان کے کھا کے اپنے معدہ سے نکال کے ان چھوٹے بچوں کو دیتی۔ یہ رہنمائی کس نے کی ہے؟ یہ تو کسی سکول کالج میں نہیں گئے، مدرسے میں نہیں گئے، اور خود کھا کر پھر نکال کے پھر بچے کو کھلا رہی۔ اور اس میں اگر ایک ایک ذرہ کائنات میں آپ تدبر اور تفکر کریں تو اللہ کی اس شان کا مظاہرہ نظر آئے گا، وَهُوَ يَهْدِينِ، کہ وہی تمام مسالے کی طرف اکیلا ہی رہنمائی کرنے والا ہے۔ جب یہ شان اللہ کی ہے تو الہ بھی صرف اللہ ہے، پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ پھر فرمایا ہوگا یطعمنی ویسقین، یطعمنی میری خوراک کا بندوبست کرنے والا، رزق کا بندوبست کرنے والا، میرا جگ داتا، یہ ہوگا، یہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو مجھے خوراک دے سکے، مجھے روزی دے سکے۔ تو میں روزی کا محتاج ہوں، اور رازق اللہ ہے، میں منگتا ہوں، اور داتا اللہ ہے، میں ضرورت مند ہوں اور ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم
خلیل اللہ یطعمنی، وہی مجھے کھانا دیتا ہے. اور یہ چھوٹا سا لفظ آ گیا مختصر، لیکن پورا رزق کا نظام کی طرف رہنمائی اسی میں کر دی گئی کہ رزق ایک گندم کا دانہ برآمد ہونے کے لیے کتنے پراسس، کتنے مراتب، مراحل سے گزر کے آتا ہے. زمین کا درجہ حرارت کیا ہوگا، اس میں نمی کی مقدار کیا ہوگی، اس میں بیج موسم کیا ہوگا، اس پر ہوائیں مناسب چلیں گی، اس کو موسم مناسب ملے گا، اور وہ دانہ پھر کوپل بنے گا، پھر وہ بڑھے گا، حتیٰ کہ بڑھتا بڑھتا وہ اپنے مقام تک پہنچے گا. اس کو سورج کی بھی ضرورت ہے، اس کو چاند کی بھی ضرورت ہے، اس کو نمی کی بھی ضرورت ہے، اس کو خوراک کی بھی ضرورت ہے. تو ایک دانہ یہ سارے پراسس سے گزرتا ہوا جب ان مراحل سے گزر جاتا ہے تو اب ذرا سوچو کہ اوپر کا نظام بھی اس کے لیے متحرک ہے، نیچے کا نظام بھی اس ایک دانے کے لیے متحرک ہے، اور ایسا منظم متحرک ہے کہ اپنی پوری ترتیب سے اس کو لے آ رہا ہے. پھر اسے کاٹنا ہے، پھر اسے گھر لے جانا ہے، پھر اسے پیسنا ہے، پیسنے کے بعد یہ سارے ماحول، اس کے بعد وہ روٹی تیرے منہ میں آئی. اور منہ میں بھی دانت نہ ہو تو مسئلہ ہے، لعاب نہ ہو تو مسئلہ ہے. لعاب خشک ہو جائے، زبان کا لعاب، پھر اس میں اللہ نے ذائقے بھر دیے، زبان میں حس رکھ دی. اگر زبان میں حس نہ ہوتی تو یہ روٹی کھانی بھی مصیبت تھی، لیکن حس رکھی زبان پہ، لذت کا ذائقہ رکھ لیا، یہ کھا رہا ہے. اب اندر چلا گیا، اندر جب چلا گیا تو اب پیر ہے، اس کا اختیار بھی ختم ہو گیا، مولوی ہے، اس کا اختیار بھی ختم ہو گیا، ڈاکٹر ہے، اس کا اختیار بھی ختم ہو گیا. اب خالصتاً اب تک اسباب چل رہے تھے، اور جب خوراک ایک لقمہ معدے میں چلا گیا، اب تمہارے ظاہری اسباب ختم ہو گئے. اب وہ ہضم ہوگا تو کیسے ہوگا، اور اس کے آگے ہضم ہونے کے بعد وہ جائے گا تو کہاں جائے گا، تقسیم کیا ہوگی. اس پر پیٹ میں لے کر بیٹھا ہے، لیکن اپنے پورے وجود کا زور لگائے تو ایک لمحہ کے لیے بھی اندر والے اپنے اس لقمے پہ تصرف نہیں رکھتا، چاہے بڑے سے بڑا پیر ہو، اور وہ وہاں جا کے اڑ جائے، اس کو باہر بھی آنا ہے تو ساری دنیا کے پیر پھوکے مارے اس کی قبض نہیں توڑ سکتے. کہتے ہیں بیٹا دیتی اور فلاں دیتی ہے. یہ سارے مراحل سے گزار کر فرمایا یطعمنی، یہ کام کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ. تو پکارے سننے والا بھی صرف اللہ. منمانا تو یہ مسئلہ ہے، یہ تو وہ مقدمات ہے جس کو سب مانتی ہے کہ جب یہ کام کرنے والا اللہ، مجھے روٹی کا بندوبست، میری خوراک کا بندوبست کرنے والا اللہ، مجھے پلانے والا اللہ، تو پکارے سننے والا بھی اللہ. یہ مشکل مسئلہ ہے، نہ سمجھ آنے والا. پیر روٹی کھا رہا ہے، ذرا بھوکا پیر کو رکھ. اللہ نے جب عیسائیوں کی تردید کی نا کہ تم عیسیٰ اور مریم کو الہ مانتی ہو، انہیں پکارتی ہو اور انہیں حاجت روا سمجھتی ہو، سنو، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں روٹی کھاتے تھے. بظاہر تو چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن روٹی جو کھائے وہ اتنی محتاجیوں میں گھر گیا، شروع میں، ابتدا میں، انتہا میں. فرمایا جو روٹی کھاتا ہو وہ الہ کیسے بن گیا؟ اس کو تو اپنی بھوک پہ کنٹرول نہیں، اسے اپنی پیاس پہ کنٹرول نہیں، وہ اپنی بھوک پیاس بجھانے میں محتاج ہے. اور جو خود مشکلوں میں گھرا ہو وہ الہ نہیں ہوتا. الہ وہ ہوتا ہے
جو مشکلوں میں گھرے ہوئوں کو مشکلوں سے نکالے، حاجتوں میں گھرے ہوئوں کو حاجتوں سے نکالے، وہ ان کو مشکل کشا سمجھتی ہو؟ حاجت روا کہ جن کی ولادت میں بھی وہ محتاج ہے، وجود میں بھی محتاج ہے، وہ کھانے کے محتاج ہے، پینے کے محتاج ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے محتاج ہے۔ اتنا عجز جو ابتدا انتہا میں عاجز مخلوق ہے، تم سمجھتے ہو وہ ہماری مافوقل اسباب سنتے ہیں، دیکھتے جانتے اور پکارے کرتے ہیں؟ فرمایا خبردار، الہ وہ ہوتا ہے یطعمنی بجسکی، جو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاکے، پلاتا ہے خود پینے سے پاکے، بَإِذَا مَرِضْتُ، اور جتنے مرض مرض اور مرض کا نتیجہ موت ہے، مرض کا آخری نتیجہ موت ہے، اور مشرک کی مت ماری گئی مردوں کو جا کے پکارتا ہے، مردوں کو۔ حالانکہ جو اللہ فرماتے ہیں جو مرض کا شکار ہو جائے وہ الہ کیسا، جس کو اپنی صحت پہ کنٹرول نہیں، اپنے وجود کی صحت جس کے ہاتھ میں نہیں، اور وہ بیمار ہو رہا ہے، بیمار بس سے ہو رہا ہے، اختیار سے ہو رہا ہے؟ نہیں، اپنے وجود کی صحت اور مرض جس کے قبضے میں نہیں وہ الہ نہیں، اور جو مر گیا وہ کیسے الہ بن گیا؟ جس پر اتنی بڑی مرض آئی کہ فوت ہو گیا، مر گیا، وہ تمہاری پکارے کیسے سنتا ہے؟ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں۔ کون بیمار ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم۔ میں بیمار ہوتا ہوں، خلیل اللہ خود کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو انبیاء بیمار نہیں ہوتے، انبیاء پہ بیماری نہیں آتی، حضرت ایوب بیمار نہیں رہے، اور حضرات انبیاء پہ بیماریاں نہیں آتی۔ تو بیماری آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الہ اور حاجت روا نہیں، یہ حاجتوں میں جو خود گرائے۔ تو جب انبیاء پہ بھی امراض آتی ہے تو پیروں پہ تو نہیں آتی ہوگی۔ تو فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دینے والا کون ہے؟ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں، شفا دینا یہ تصرف ما فوق الاسباب ہے، دوا لینا یہ تحت الاسباب ہے۔ دوائی لے سکتے ہو لیکن دوائی سبب ہے، اور اس پر نتیجہ مرتب کرنے والا کون ہے؟ اگر دوائی شفا ہوتی تو کوئی ڈاکٹر اور طبیب نہ مرتا، کوئی MBBS نہ مرتا، یہ سارے ڈاکٹر بھی مر رہے، طبیب بھی مر رہے۔ فرمایا ہوبا یشفین، شفا دینے والا صرف اللہ۔ کہتے ہیں نا مشرک جب مجبور ہوتا ہے قبروں سے بھی پھر آیا، ڈاکٹروں نے جواب دیا مزارات سے بھی پھر آیا، اب ایک ایسا موقع آ گیا، مریض کا کیا حال ہے کہ بس اب اللہ علی گلی رب ایمانہ، اب اللہ والی گلی، پہلے کہندے علی گلی ہے، اب اللہ والی گلی، اب جی اللہ ہی شفا دے۔ نہ دم پھوک سے کچھ ہوا، نہ قبر والے سے کچھ ہوا، نہ ڈاکٹر سے کچھ ہوا، بابا بیمار ہے، اب شفا کون دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے ہی مان لیتا نہ بے ایمانہ کہ شفا دینے والا کون ہے۔ یہ دوائیاں، یہ ڈاکٹر، یہ حکمتیں، یہ طبیب، یہ صرف علاج تو کر سکتے ہیں، صرف دوائی دے سکتے ہیں، اور دوائی اسباب ہے، اور یہ تحت الاسباب ہے۔ اس دوائی پر نتیجہ مرتب کرنا یہ تصرف ما فوق الاسباب ہے۔ حضرت ابراہیم یہی بیان کر رہے ہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ تو
تو جب شفا دینے والا اللہ تو پکارے سننے والا بھی صرف ہو اللہ. مسئلہ تو کوئی مشکل نہیں. فَهُوَ يَشْفِينَ. پھر آخری ضرب لگائی او مشرکو جن کو تم پکارتے ہو یہ تو اپنی زندگی اور موت پہ بھی اختیار نہیں رکھتے اور میرا الہ وہ ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. وہ اللہ جو مجھے مارے گا یمیتنی پچھلے جمعے بھی میں عرض کر چکا ہوں یمیتنی جو مجھے مارے گا اور پھر مردہ رکھے گا میت رکھے گا ثم یحیین پھر قیامت کے دن مجھے زندہ کر کے اٹھائے گا. قیامت کے دن مجھے زندہ کر کے اٹھائے گا. بالکل صاف مسئلہ. موت کے بعد بھی پیغمبر کو بھی اس جسم والی زندگی کب ملے گی؟ قیامت والے دن. یہاں ساری دنیا کے مفسرین اٹھا لے اردو عربی اٹھا لے سب کہتی ہیں اے یوم القیامہ اور ثم لتراخی الزمان. یہ زمانے کی تراخی کو بیان کرنے کے لیے آیا. علماء اور ملا لوگ جانتے ہیں اس سما کو کہ یہ اس موت کے بعد وہ مجھے میت حالت میں رکھے گا اور کب تک رکھے گا؟ قیامت والے دن تک. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. یوم القیامت تبعثون. اس سے بڑا صاف مسئلہ قرآن میں نہیں ہے. اس کے بعد نبی ولی سب کی بات ذکر کی اور فرمایا انکم بعد ذالک لمیتون. دنیا والی زندگی کا اختتام ہوگا تو میتون اور یہ میت رہو گے کب تک؟ الموتا رہو گے کب تک؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر تم قیامت کے روز زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. قیامت والے دن بتاؤ زندوں کو زندہ کیا جائے گا. یہ جو ہماری للڑ پارٹی لگی ہوئی ہے کہ سارے قبرستان میں زندہ ہیں چڑی چڑے دیکھ رہے ہیں اور آنے والوں کو سلام کلام کر رہے ہیں. اللہ فرماتی ہے مرنے کے بعد چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو کوئی بھی ہو قیامت والے دن اس کی روح جسم میں آئے گی. یہ سورہ المومنون ہے. مومن بن جاؤ مومن. المؤمنون ہے نہیں تو پھر سورہ دخان آئی تو دھواں نکال دے گا. ہاں بھئی یہ مومنون بن جاؤ مان جاؤ اس مسئلہ کو. وہی حضرت ابراہیم بیان کرتے ہیں مجھ پہ موت بھی آئے گی. پیغمبر پہ بھی موت آتی ہے تو موت آنا دلیل ہے کہ وہ پکارے سننے والا نہیں ہے. الہ وہ ہوتا ہے جو مرنے سے پاک ہو اور جو مر جائے وہ الہ نہیں, وہ پکارے سننے والا نہیں. اس لیے جہاں پر فرمایا میں الہ ہوں فرمایا الحیو میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں. یہی انداز ابراہیمی ہے. فرماتی ہے الذی یمیتنی ثم یحیین جو مجھے مارے گا اور پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا. اور جو مر جاتے ہیں وہ الہ نہیں ہوتے. الموت عرض خالص موت نام ہی خالص عرض کا ہے کہ جب مر جائے اپنی آنکھوں پہ بھی اختیار نہیں, اپنی زبان پہ بھی اختیار نہیں, اپنے ہاتھوں پہ بھی اختیار نہیں, اپنے پاؤں پہ بھی اختیار نہیں. یہ چل بھی نہیں سکتا, بول بھی نہیں سکتا, اس کے منہ میں پانی ڈال تو غسل میں باہر نکال بھی نہیں سکتا, اپنی آنکھیں خود بند کر بھی نہیں سکتا,
چل کے قبر تک جا بھی نہیں سکتا، قبر کے اندر لیٹ بھی نہیں سکتا، اس کو غسل دینے والے اور اس کی آنکھیں بند کرنے والے اور اس کا منہ بند کرنے والے اور اس کو لے جانے والے اور اس کو کفن پہنانے والے اور اس کو دفن کرنے والے اور جب وہاں لٹا دیا خود منہ قبلہ کی طرف بھی نہیں کر سکتا، قبلہ کی طرف رخ کرنے والے بھی اور جب مٹی برابر ہو گئی مولوی لڑ پڑے کہ زندہ تھا یا مردہ ہے۔ اب مولوی کی جہاں پر منڈی چل پڑی، اور میرا بھائی جو مر جائے وہ اپنے وجود پہ بھی اختیار نہیں رکھتا، وہ تیرا مشکل کشا کیسے بن گیا، تیرا حاجت روا کیسے بن گیا۔ اسی لیے فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہو، چاہے حضرت ابراہیم اسماعیل کو، چاہے حضرت عزیر مریم کو، جن کو بھی پکارتے ہو وہ مردے ہیں، زندہ کوئی نہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ بت شد نہیں، لوگوں کو الو بنانے کے لیے بت یہ بت شد نہیں۔ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ قبروں سے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قبروں سے زندہ کر کے بتوں کو اٹھایا جائے گا، قبروں سے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس کا بھی پتہ نہیں۔ یہ حضرت ابراہیم مسئلہ بیان کر رہے ہیں، الذی یمیتنی ثم یحیین۔ یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد اب مناجات کرتی ہیں، مسئلہ بیان ہو گیا، آپ بھی اللہ کی حمدیں بیان کر کے، اللہ کی صفات یاد کر کے پھر اللہ سے مانگا کرو۔ حضرت ابراہیم اب اللہ سے مانگ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کیا کرتے ہیں، رب ہب لی حکما، اے میرا اللہ مجھے توحید پر پکا کر دے۔ حکما، حکما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکا ہونا، اور پکا تب ہوتا ہے کہ جان کے ڈٹ جائے۔ حکم کا معنی مسئلہ معلوم کر کے پھر ڈٹ جائے، اس کو کہتے ہیں جامعیت بین العلم والعمل، علم و عمل کی جامعیت۔ جب مسئلہ سمجھ آ جائے تو اس مسئلے پہ پکا ہو جانا، اسی کا نام حکم ہے، اسی کا نام تسلب ہے۔ یہ نہیں کہ مسئلہ سمجھ آئے اور پھر کہے تو صحیح توحید حق ہے، نماز مشرکوں کے پیچھے پڑے، کہے تو صحیح توحید حق ہے، جنازے مشرکوں کے پڑے، کہے تو صحیح توحید حق ہے، اور مشرکوں کی بھی تدے پہ جا کے کہے اللہ مغفرت فرمائے، اللہ اس بے ایمان کو بخش دے۔ یہ منافقت ہے، یہ توحید نہیں، یہ توحید کے ساتھ غداری ہے۔ جب تم مباحث بن گیا ہے پھر تیرے دل میں غیرت یہ ہونی چاہیے کہ جو رب کا دشمن ہے وہ تیرا بھی دشمن ہے۔ اور جب سنت پہ پک گیا ہے اور ساری کائنات سے کٹ کے سنت پہ کھڑا ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں، پھر تیرے دل میں غیرت سنت کا تقاضا یہ ہے ساری دنیا تجھ سے روٹ جائے اور سارے اپنے پرائے مخالف ہو جائیں، تو کہ میں پیغمبر کی سنت پہ کھڑا ہوں، اور سنت پہ پکا تب ہوگا کہ بدعت سے نفرت کرے گا، بدعتی سے نفرت کرے گا۔ یہ کہتے ہیں الحکمہ، اللہ مجھے پکا رکھنا۔ یہ جو تو نے مجھے توحید کی امانت دی ہے، اس توحید والی امانت پہ الحکمہ، اسی پر مضبوط رکھنا، اسی پر پکا کر کے رکھنا۔ یہ پہلی دعا ہے، اور آگے دوسری دعا ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور موت کے بعد الحقنی، موت کے بعد
میری روح کو رفیق اعلیٰ پہنچا دینا، الحقنی ملا دینا مجھے کس کے ساتھ، من الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ مرنے کے بعد موت کی فکر ہے، اور جس آدمی میں موت کی فکر نہیں اس اور ڈنگروں میں فرق نہیں ہے۔ اور مومن آدمی کی شان ہے ہر وقت موت کو ذہن میں رکھے، اپنی آخرت کو ذہن میں رکھے، اللہ کے سامنے پیشی کو ذہن میں رکھے، اور ایک ہی چیز ذہن میں آ جائے، اپنی موت کی فکر، خاتمے کی فکر۔ توحید پر آنا کمال نہیں، توحید پر مر جانا کمال ہے۔ ہاں، کئی ہمارے ساتھی مسئلہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم تو موحد ہیں، ہم تو موحد ہیں، باقی ہر چیز اعمال چٹی چوڑ، معاملات زیرو، دکانوں پہ فراڈ، تجارت میں فراڈ، معاملات میں فراڈ۔ تو میرا بھائی تو توحید سمجھی کوئی نہیں۔ توحید جب پکی ہو جائے تو توحید کا رنگ نکھرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، سارے رنگ کچے نہیں تے توحید والا رنگ بڑا پکا ہی۔ ایو رنگیا من احسن من اللہ صبغا، جب توحید رنگ دکھاتی ہے، تیری میندی دا رنگ بھی کچا، تیرے ساری کائنات دے پھلاں دا رنگ بھی کچا، باغات کے رنگ بھی کچے، بہاروں کے رنگ بھی کچے، اور فرمایا سب سے مضبوط اوریجنل اور پکا رنگ ہے تو وہ توحید والا رنگ ہے۔ اور توحید کا جب رنگ چڑھ جائے معاملات بھی صحیح ہو جاتی ہیں۔ توحید کا رنگ چڑھ جائے مومن جھوٹ بھی نہیں بولتا، توحید کا رنگ چڑھ جائے مومن بد نظری بھی نہیں کرتا، توحید کا رنگ چڑھ جائے مومن غلط سوچتا بھی نہیں ہے، توحید کا رنگ چڑھ جائے اس کی دکان بھی سیٹ ہو جاتی ہے، توحید کا رنگ چڑھ جائے تجارت بھی صحیح ہو جاتی ہے، توحید کا رنگ چڑھ جائے گھریلو معاملات وہ بھی صحیح ہو جاتی ہیں، اور پورا انسان اس کے اندر توحید۔ اور یہ گل حضرت سلطان بہوا کی ہے کہ اندر بوٹی مشک مچایا تے جان لباتے آئی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، پنجابی سمجھیں گے، اندر بوٹی توحید والا بوٹا شجرہ طیبہ، اس نے اندر مشک مچایا، یہ کوئی رنگ ہے مشک والا، تے جان لباتے آئی ہو۔ جب توحید کا رنگ چڑھ جائے تو پھر دیکھ جن پہ رنگ چڑھائے، اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، خبردار یہ میری جماعت ہے، حزب اللہ یہ میری فوج ہے، یہ میری فوج ہے۔ آج تیری فوج پہ کوئی اعتراض کرے اس پہ غداری کا کیس ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی فوج پہ اعتراض کرے، جو اللہ حزب اللہ پہ اعتراض کرے، اللہ کی فوج پہ اعتراض کرے، وہ دین کا غدار ہے، ایمان کا غدار ہے، اسلام کا غدار ہے۔ اس لیے یاد رکھ میرا بھائی، فرمایا اے میرے اللہ کہ مجھے اس مسئلے پہ پکا رکھنا اور موت اسی پہ دینا، حالانکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، وہاں کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں اظہار عبودیت، اپنی عبدیت کا اظہار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ، یعنی موت کے بعد میری روح کو جنت میں پہنچا دے جہاں صالحین کا مقام ہے۔ پیغمبر ابراہیم نے بھی یہی دعا کی ہے، اور یہ میرے پاس حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف بھی دعا کر رہے ہیں، رب عرصہ گزر گئی، سارے امتحان ختم،
والدین بھی مل گئے، بھائی بھی مل گئے، بادشاہی بھی مل گئی، مصر میں بیٹھے ہیں اور مصر کے بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور بھی کئی خصائص ہیں، لیکن آخر پہ کیا کہتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے کچھ بادشاہی بھی دے دی، من الملک، کیونکہ حقیقی بادشاہی تو صرف تیری ہے، اصل بادشاہ تو ہے، تو نے ظاہری حکومت مصر کی یہ بھی مجھے دے دی، وعلمتنی، اور تو نے مجھے سکھا دیا تعبیل الاحادیث، تو نے مجھے سکھایا کچھ مشکل باتوں کا حل کرنا، مشکل مسائل کا حل کرنا اور پیچیدہ مسائل کا حل کرنا جو عام آدمی سے ان کی گرہ نہیں کھلتی، جیسے خوابوں کی تعبیر بھی اس کا حصہ ہے۔ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات، یا فاطر السماوات، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، چیر پھاڑ کے پیدا کرنے والے، انتا ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ساری نعمتیں بھی ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ کیا کہتی ہیں؟ توفنی مسلمن، توفنی مسلمن، اللہ تو نے بڑی نعمتیں کی ہیں، بڑے کرم کیے ہیں، اب تجھ سے مانگ رہا ہوں مجھے موت دینا اس حالت میں کہ میں توحید پہ پکا ہوں۔ مسلمان، یہ جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں اسی مسئلہ پہ پکا ہوں، مرتے دم تک اسی مسئلے پہ مجھے مارنا۔ توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین، اور موت کے بعد مجھے ملا دینا، کدھر، کس کے ساتھ؟ الصالحین، بولو ٹائم ختم ہو گیا ہے، الصالحین، موت کے بعد مجھے ملا دینا ہے صالحین کی جماعت کے ساتھ۔ مرنے کے بعد حضرت یوسف بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ صالحین کی جماعت میں ملا دینا ہے اور اسی جماعت کے ساتھ میرا ٹھکانہ ہو۔ حضرت سلیمان پیغمبر یہ بھی بادشاہ ہیں اور نبی بھی ہیں، حضرت یوسف بھی بادشاہ ہیں، نبی میں اشارہ کر گئے دنیا کی بادشاہی کو بھی دوام نہیں، اتنی بادشاہیوں کو بھی دوام نہیں، پیغمبر بھی بادشاہ ہو تب بھی وقت آتا ہے توفانی، ساری بادشاہیاں رہ جاتی ہیں اور سب کچھ رہ جاتا ہے اور آخر پہ سب سے بڑی نعمت مانگ رہے ہیں اللہ اسی ایمان پہ موت دینا۔ آپ بھی اسی کی فکر کیا کریں، یہ دنیا کی جتنی بادشاہیاں ہیں، جتنی مال دولت تجارتیں ہیں، خدا کی قسم ایک لمحہ کی بھی نہیں ہے، ایک لحظہ کی بھی نہیں ہے، شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے اور یہ دھوکہ ملا کو بھی لگا ہے، پیر کو بھی لگا ہے اور دکاندار کو بھی لگا ہے کہ ہائے دنیا آئے، ہائے دنیا آئے، یہ دنیا تیرے لیے وبال ہے۔ ہاں اگر اللہ دنیا دے تو عقل والا بن اور اس دنیا کو اللہ کی راہ میں خرچ کر اور آخرت کا ذخیرہ بنا، یہی ٹائم ہے بھاگنے کا۔ سارے الی مغفرت، اللہ فرماتی ہے دوڑو دوڑو دوڑو، سارے دوڑ لگاؤ، کس کی طرف؟ دنیا کی طرف نہیں، الی مغفرت، بخشش کی طرف دوڑو۔ اور بخشش کب ہوگی؟ کہ اپنے جان مال اللہ کے رستے میں کھپا دو، لگا دو۔ حضرت سلیمان پیغمبر ہیں، لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور آج لشکر ان کا پیدل چل رہا ہے اور بڑی ٹھاٹھ باٹھ ہے اور پورے نظم کے ساتھ آ رہے ہیں، اوپر پرندوں کی فوج ہے
اور ساتھ جنوں کی فوج بھی ہے۔ یہ جو آج عامل جھوٹ بولتے ہیں نا میرے تابع جن ہیں، یہ خود جن کے تابع ہو گئے، شیطان کے تابع، جھوٹ بولتے ہیں بھائی۔ جنوں پہ بھی حکومت حضرت سلیمان کی، پرندوں کی فوج بھی، بری فوج بھی، باہری فوج بھی، ایئر فورس بھی، یہ ساری تینوں فوجیں اکٹھی ہیں، اور پیغمبر پورے اپنی سج دھج سے آ رہے ہیں۔ جب سامنے ایک علاقہ پڑا، حتی اذا اتوا علی باد النمل، حتیٰ کہ یہ لشکر ایک ایسی وادی سے گزرنے لگا جہاں کیڑیوں کا ڈیرا تھا۔ النمل، کیڑیاں، چمٹیاں، قبیلیاں، ان کا ڈیرا تھا، اور جو کیڑیوں کا مکوڑا شاہ تھا۔ کیڑیوں کا کیا مکوڑا؟ ہاں، مکوڑا شاہ، مکوڑا شاہ تھا ان کا سردار، ان کا بڑا لیڈر، اور ان کا وہ جو بڑا فوجی کمانڈر تھا، وہ اس نے دیکھا، حس سے محسوس کیا کہ آج لگتا یہ ہے کہ بادشاہ پیدل آ رہے ہیں، حضرت سلیمان، اور یہ کیڑیاں مکوڑیاں چھوٹی چھوٹی، یہ تو لشکر کے پاؤں کے نیچے روند دی جائیں گی۔ وہ کیڑا، وہ مکوڑا تھا، لیکن اسے اپنی رعیت کا احساس تھا، اپنی رعیت کو بچانے کے لیے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے؟ ہاں، مکوڑا ہو کے بھی رعایا کا خیال ہے۔ تو دیکھو اپنے حکمران بے ایمانوں کو، سارا مال ہڑپ کر گئے، اور اپنی رعایا کا کوئی بھی خیال نہیں۔ یہ مکوڑے سے بھی بدتر ہیں، جو اپنی عوام کو مار بھی رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو اٹھا بھی رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو مار بھی رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کے مال پہ بھی قبضہ ٹیکسوں کی صورت میں، بے گناہ لوگوں کی جائیدادوں پہ بھی قبضہ، اور بجلی کے بل، بجلی کا، اور ٹیکس ٹی وی بل کا۔ امام ٹی وی دیکھ رہا ہے، یعنی چور ہی چور، نیچے چور، اوپر چور، یہ سارے چور کٹھے ہوئے، یہ خود درندے ہیں، اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، لیکن عوام الناس کا خیال بھی کوئی نہیں۔ جو امیر ہے روزانہ امیر ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ بیچارہ پس رہا ہے، اس کو روٹی کھانے کی کوئی نہیں، گھر کے اندر بیماری آ جائے علاج معالجہ کے پیسے کوئی نہیں، اور یہ جا کے امریکہ کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، اور سارے ٹرمپ جیسے بت کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ٹرمپ جیسے طاغوت اور شیطان کو سجدہ کرنے، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مکوڑا تھا، لیکن اپنی رعیت کا خیال تھا کہ بادشاہ آ رہا ہے تو کہیں مسئلہ نہ بن جائے۔ فرمایا قالت نملۃ، کہنے لگی وہ کیڑی یا مکوڑا، نملۃ یا ایھا النمل، او کیڑیوں کی جماعت، یہ ریڈار لگا کے کھڑا تھا، یا ایھا النمل، او کیڑیوں کی جماعت، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رگڑ نہ دے اور تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ دے۔ کیڑیوں سوال پیدا ہوا کہ ہو پیغمبر اور اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرے، ہو نبی کے صحابہ اور کیڑیوں جیسی مخلوق پہ ظلم کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہوا آگے سے، تو وہ آگے کہنے لگا وہ کیڑا مکوڑا، اور اللہ کو بھی اس کے وہی لفظ ایسے پسند ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ وہ کہتا ہے یہ بات تو حق اور سچ ہے کہ نبی اور نبی کے صحابہ وہ مخلوق پہ ظلم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کیسے لتاڑیں گے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ بھی رہی ہے یا نہیں۔
وہ جان بوجھ کے تو ظلم نہیں کرتے، پر عالم الغیب بھی تو نہیں، غیب دان بھی تو نہیں، ہم ان کے پاؤں کے نیچے روندی جائیں گی، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ واہ مکوڑیا، تو مولویوں سے بھی نمبر لے گیا ہے، 6 7 من کے مولوی بے ایمان، انہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اور چھوٹا سا مکوڑا وہ بول کے کہتا ہے حضرت سلیمان اور ان کا لشکر وہ تمہیں روند دے گا۔ کیوں روندے گا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پاؤں کے نیچے ہم آئے بھی ہیں یا نہیں۔ اور یہ بے ایمان کہتا ہے ساری کائنات شیخ عبد القادر کے سامنے ایسی ہے، پیر کے سامنے جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہو۔ ابھی بھی کہتے ہیں مجھے مسلمان کہو، یہ زندہ پیغمبر، زندہ صحابہ۔ اور جہاں پر امام قرطبی نے عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں یہ جو مکوڑا تھا یہ رافضیوں سے بھی بہتر تھا، یہ جو مکوڑا تھا یہ رافضیوں سے بھی بہتر تھا، کیونکہ مکوڑا کہہ رہا ہے نبی کے صحابہ وہ چمٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو جب سلیمان پیغمبر کے صحابہ چمٹی پہ ظلم نہیں کر سکتے تو پیغمبر کریم کے صحابہ نبی کی بیٹی پہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھو ہے؟ ہاں، باغ و فتق کے جھوٹ، یہ ساری کہانیاں بنائی ہوئی بے ایمانوں نے، یہودی نسل کی بنائی ہوئی کہانیاں۔ تو ابو بکر صدیق جیسا آدمی اور نبی کے صحابہ وہ نبی کی بیٹی پہ بھی ظلم کر سکتے نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان نے جب یہ بات ہوئی، اللہ نے وحی کی، جب پنڈی کا ایک مولوی ہے کہتے ہاں حضرت سلیمان نے کیڑی کی بات سن لی، اور بچے سنی نہیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو بتا دیا کہ جو مسئلہ کائنات کو سمجھا رہا ہے کہ غیب کے پردوں میں جاننے والا کون ہے، ہاں وہ کیڑا بھی بیان کر رہا ہے، مکوڑا شاہ بھی، اور وہ مکوڑا بھی بیان کر رہا ہے، وہ ان کا سردار حضرت سلیمان سنتے ہیں۔ اب ذرا خیال کرنا موضوع پہ ہونا، بادشاہ ایک نئی نعمت دیکھی کہ میرا مسئلہ تو مور و ملخ بیان کر رہے ہیں، حشرات الارض تک بھی میری دعوت پہنچی ہوئی ہے اور ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ جب سنا اللہ نے بتایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت پہلے مسکرائے پھر ہنس پڑے، اور پھر ہنستے ہی احساس وہی آخرت کب شروع ہو گیا، پہلے مسکرا پڑے بڑی نعمتیں، اور پھر ضاحکاً ہنس پڑے، اور ہنستے ہی پھر کیا کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے تو توفیق دے دے میں تیرا شکر کروں کہ تو نے مجھے نعمتیں دی ہے، اور مجھ پہ بھی اور میرے والد پہ بھی والدین پہ بھی جو نعمتیں کی ہیں۔ اور شکر کیسے ہوگا؟ ان اعمل صالحا ترضاہ، مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس پہ تو راضی ہو جائے۔ ترضاہ، آگے آپ جملہ سننا جہاں جس کے لیے میں آیا تھا، یہاں یہ ساری شان و شوکت بادشاہیاں اور سارے پروٹوکول معجزات اور ساری نعمتیں، لیکن آخر پہ کیا کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یہ ساری نعمتیں تو ہیں، لیکن اللہ ادخلنی، مجھے داخل کر دے مرنے کے بعد، برحمتک، اپنی خاص رحمت سے، کس میں داخل کر؟ فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے، میری روح پہنچ جائے جہاں صالحین کی ارواح ہیں۔ حضرت یوسف
حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان، اور سب کے لیے اللہ نے فرمایا وہ دعائیں کرتے ہیں توفنا مع الابرار، اللہ ہمیں موت کے بعد ابرار کی صف میں پہنچا دینا۔ ابرار جو اعلیٰ درجے کے نیک لوگ ہیں۔ سمجھ میرا بھائی، یہ سارے نبیوں کی دعا یہی ہے، اور اس میں ایک تو آخرت کی فکر کا درس ہے، اور کمال یہ ہے کہ اسی توحید پہ موت آئے۔ اس کے لیے اعمال اختیار کرنے ہوں گے، اور اللہ نے جو حکم دیا اس کو ماننا ہوگا، اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رکنا ہوگا، تب ایمان پہ موت آئے گی، توحید پہ موت آئے گی۔ اور دوسرا، مرنے کے بعد جو تمنا کی حضرات انبیاء نے، دنیا کی بادشاہیاں بھی ملی، نعمتیں بھی ملی، لیکن سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی آرزو یہ کر رہے ہیں اللہ اسی توحید پہ موت دینا، اور موت کے بعد انہی موحدین میں شامل کرنا، موحدین کی جماعت میں شامل کرنا۔ یہی بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جو آپ نے بارہا سنی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ پہنچا دے۔ یہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اور پیغمبر کریم بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، الحقنی بالرفیق الاعلی۔ وآخر دعوانا